بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں رکوع کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خطاب بنی اسرائیل کو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو نعمتیں میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو نعمت یاد دلائی ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 3 قسم کی نعمت عطا کی تھی، ایک من و سلویٰ، اور دوسرا 12 چشمے جس میں پانی کا چشمہ اور دودھ شہد وغیرہ کا چشمہ، اس طرح 12 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کیے تھے۔ تیسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی وہ فرعون سے ان کو نجات دلائی۔ ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ آگے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کو بدلہ نہ دے گا، شیئا کسی چیز کا، ولا یقبل منها شفاعت، اور نہ اس دن کسی سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے لیا جائے گا رشوت وغیرہ، فدیہ وغیرہ، ولا هم ینصرون، اور وہ نہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہلے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی کہ یہ میں نے تم پہ نعمتیں کی ہیں، پھر نعمت یاد دلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا۔ اب جو عذاب کی بچنے کی 4 صورتیں یہاں فرمائی، ایک تو یہ کہ مجرم اپنی جگہ پر کسی اور کو پیش کر دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ یا اللہ میری جگہ اس کو سزا دے دے، تو فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کو کسی کا بدلہ نہیں دے گی، یعنی اپنی جگہ آپ کسی کو پیش کر دیں قیامت کے دن اس طرح نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت فرمایا کہ ولا یقبل منها شفاعہ، اور نہ اس سے سفارش قبول کی جائے گی، یعنی کسی شخص کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے تو سفارش کر، فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ اور تیسری صورت کہ ولا یؤخذ منها عدل، یعنی سزا کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کو فدیہ ادا کرے، یا کسی شخص کو کہے کہ میری طرف سے آپ فدیہ ادا کر دیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں، فرمایا اس طرح بھی نہیں ہوگا۔ اور ولا هم ینصرون، اور کوئی بھی شخص وہاں پر مدد کے لیے نہیں آ سکتا جو کہ اس کو عذاب سے چھڑائے۔ یعنی یہ 4 صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح فرما دیا کہ ان 4 صورتوں میں انسان کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح اب بظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سفارش کسی کی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے سپارے میں فرمایا یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سفارش کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اذن عطا کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اپنا اذن عطا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے گناہ گاروں کی۔ جس طرح حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعت لأہل الکبائر من امتی، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، یعنی گناہ صغیرہ تو توبہ کے بغیر بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ اگر کسی نے کی اور توبہ نہیں کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ان کی سفارش کروں گا۔ تو تیسرے سپارے میں یہی فرمایا کہ یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے کوئی سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، علماء کرام ہیں، حفاظ
کرام ہیں، یہ تمام ایسے لوگ ہیں جن کی سفارش اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا اور لوگوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس میں عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، اور خطاب خاص طور پر بنی اسرائیل کو فرمایا کہ بنی اسرائیل اگر تم کسی کو اس طرح کر سکو کہ کسی کی سفارش لے کے آؤ، پیسے لے کے آؤ، یا اپنے لیے کسی کو مددگار چن لو، تو فرمایا اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کے آل سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں ڈالتے تھے برے عذاب میں، بدترین عذاب تم پہ کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی کیا ہے، آزمائش ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے چیر لیا تمہارے لیے دریا کو، فَانْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے آل کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم کیا کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے اس منظر کو، یعنی ہم نے تمہیں دریا پار کرا دیا، لیکن فرعون کے آل کو ہم نے ان میں غرق کر دیا، اس منظر کو تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنایا بچھڑے کو، من بعدہ، یعنی ان راتوں کے وعدے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور حالانکہ تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آگے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، بسبب بنانے بچھڑے کو معبود، یعنی تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کے تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو فرمایا یہ بچھڑے کو معبود بنانا یہ تمہارے اپنے جانوں پر ظلم کرنے کے کیا ہے، مترادف ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سو تم قتل کرو ایک دوسرے کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے رب کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، بس تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ فرعون، یعنی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آگے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، جیسے روم کے بادشاہ کا لقب کیسر ہے، فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوتا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ کا لقب سلطان ہوتا ہے، جو ہندو ہیں ان کے بادشاہوں کا لقب راجہ وغیرہ ہوتا ہے۔ تو فرعون مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے بادشاہوں کا کیا ہے، لقب ہے۔ اسی طرح یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ایک تابوت میں رکھا، پھر اس تابوت کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ اب دریا کی موجوں نے اس تابوت کو، اور دریا کے اندر کچھ درخت وغیرہ، پانی جہاں سے زیادہ پانی بہتا ہے تو وہاں درخت وغیرہ کوئی لوگ کاٹ کے اس میں ڈال دیتے ہیں، لکڑیاں وغیرہ،
تو اس لکڑیوں کی وجہ سے اور دریا کی موجوں کی وجہ سے وہ تابوت فرعون کے گھر کے باہر جا کے درخت تھے وہاں پر رک گیا۔ اب اس تابوت کو فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھ لیا، اس نے لے لیا وہاں سے، اور اس نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو درخت اور پانی سے لیا تھا، تو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے نام رکھ دیا موسیٰ، انہوں نے نام رکھا موسیٰ۔ مو کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں درخت کو، تو یعنی درخت اور پانی کے پاس جب تابوت پایا تو جب ان کو گھر لے کے گئی، دیکھا چھوٹا بچہ ہے، تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟ موسیٰ۔ آپ علیہ السلام کا پورا نام اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن یسحر بن قائس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی آپ علیہ السلام کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے آپ کا نام، آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نری اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اپنے سامنے رب کو نہ دیکھ لیں، یعنی اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس تم کو ایک کڑک نے آ کے لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آگے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلویٰ کو، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ تم پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا، وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس اس سے تم بلا روک ٹھوک کے یعنی بلا روک اور ٹھوک کے کھاؤ، بغیر کسی رکاوٹ کے تم کھاؤ، شئتم یعنی جہاں سے تم چاہو، حیث شئتم یعنی جہاں سے تم چاہو، رغدن بغیر کسی رکاوٹ کے، وادخلوا الباب، اور تم داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن جھکتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے دروازے سے داخل ہو، وقولوا حطۃ، اور حطۃ کہو تم، حطۃ کا معنی ہے معافی طلب کرنا، صحیح ہے۔ فرمایا نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یعنی وقولو دروازے سے داخل ہو، جھکتے ہوئے داخل ہو، اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو، حطۃ کہتے ہیں معاف کرنے کو۔ تو فرمایا جس طرح اگر تم اس طرح کہو گے، حطۃ کہو گے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ آگے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ہم محسنوں کو اجر عطا کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس انہوں نے تبدیل کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، قولاً قول کو، غیر الذی قیل لہم، اس قول کے علاوہ جو ان کو کہا گیا، یعنی انہوں نے ان کو کہا گیا کہ قولوا حطۃ نغفر لکم، قولوا حطۃ یعنی حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو، تو انہوں نے حطۃ نہیں کہا بلکہ کوئی دوسرا لفظ کہہ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کس طرح کیا کہ ان کو جو کہا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں کہا، دوسرا قول کہہ دیا انہوں نے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ فسق کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ فسق۔ فسق کی تعریف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا، یہ کیا ہے؟ فسق ہے۔ اب یہاں پر 5ویں رکوع کا اختتام۔
بس کرو